السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی اور ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ آج ہم اسے آگے بیان کریں گے۔ نجران کے جو عیسائی، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان کے مکہ آنے کی کیا وجہ بنی، کیا سبب ہوا؟ یہ جو مہاجرین حبشہ گئے تھے تو وہ ساری عیسائیوں کی حکومت تھی، نجاشی کی، اور ان مہاجرین کے تبلیغ اور حسن عمل کو دیکھتے ہوئے لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو جب یہ خبر پھیلی کہ حبشہ کی طرف مہاجرین آئے ہوئے ہیں، تو یہ خبر اڑتی نجران کے جو عیسائی تھے ان تک بھی پہنچی۔ تو ان کا 20 افراد کا وفد تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپ اس وقت بیت اللہ میں تشریف فرما تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے اور بیٹھ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو اور مختلف سوالات پوچھے۔ یہ سورہ آل عمران ہے یہ انہی کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوالات کیے۔ تو جب نجران کے عیسائی سوالات پوچھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت کا سننا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اسی وقت مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور انہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اوصاف ہماری کتاب میں درج ہے۔ اب یہ ایمان لا کر اٹھے تو ابو جہل اور اس کی کمپنی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ تو ابو جہل اپنی جماعت کے ساتھ ان کے پاس آیا، عیسائیوں کے پاس، اور اس نے کہا کہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کرے۔ جو پچھلے تمہارے ہم مذہب تھے عیسائی، انہوں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دو۔ ابھی تو تم صحیح طرح بیٹھ بھی نہ پائے تھے کہ اسلام قبول کر لیا تم نے اور اپنا دین چھوڑ دیا۔ تم سے زیادہ بیوقوف ہم نے کسی قافلے کو نہیں دیکھا۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ ابو جہل نے باتیں کی۔ نجران کے وفد نے ابو جہل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم پر سلام ہو، اور ہم تمہارے ساتھ جہالت اور نادانی سے پیش نہیں آتے۔ ہمارے لیے وہ ہے جس پر ہم ہیں، اور تمہارے لیے وہ ہے جس پر تم ہو۔ ہم اپنی بھلائی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں سورہ قصص کی آیت 52 سے لے کر 55 تک انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہی اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی تھی، یعنی کہ عیسائی، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب قرآن مجید ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔
یہ لوگ اپنا اجر 2 بار دیے جائیں گے. جو عیسائی ایمان لائے گا نا اہل کتاب میں سے، اس کو دگنا اجر ملے گا. بخاری کی حدیث ہے. کیوں؟ انہوں نے صبر کیا اور بھلائی کا جواب برائی سے نہیں دیا بلکہ بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں. اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور جب وہ لغو بے فائدہ بات سنتے ہیں تو اسے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ابو جہل نے لغو باتیں کی نا، تو کہا تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال. تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. یہ سورہ قصص کی آیات نازل ہوئی. اور ایک اور روایت میں سعید بن جبیر فرماتے ہیں، یہ تفسیر ابن کثیر نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ آیات ہے نا جو سورہ قصص کی، یہ 70 عیسائی علماء کا وفد تھا، ان کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں نجاشی نہیں بھیجا تھا آپ کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی تھی. اور آپ جب یہ سورت مبارکہ ختم کی تو ان پر گریہ طاری ہو گیا، یعنی کہ آنسو سے انہوں نے نا تر کر دیے. اور غالباً یہ 7ویں سپارے کا آغاز بھی اسی سے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو اسلام کی توفیق دی. دوسرا جو واقعہ ہے نا یہ اس سے بھی زبردست ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں اسلام جو ہے نا پھیلتا جا رہا ہے، کفار کی کوششیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں. یہ واقعہ شق قمر کا، یعنی کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا. یہ اس طرح کہ بہت سارے مشرکین ابو جہل کی قیادت میں لیڈر سردار قسم کے، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. کہتے ہیں وہ 14ویں کی رات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی کہ جو یہ مانگ رہے ہیں مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ان کی درخواست قبول فرمائے. جب آپ نے یہ بات کہی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک آدھا نا ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس پر رونما ہوا اور آدھا کوئی کی آن پر چمکنے لگا، ایسے پھٹ کرنا. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے کہ اے ابو سلمہ، اے عبد الاسد ارقم بن ابی ارقم، تم سب گواہ ہو جاؤ. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے پھٹ جانے کا معجزہ ان کو دکھایا. جب یہ ہوا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ جادو کہہ کر انکار کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے، انتظار کرو. ہماری آنکھوں پر تو جادو کر دیا، جو باہر سے مسافر آتے ہیں نا انہوں نے بھی تو دیکھا ہوگا. اگر وہ یہ کہیں کہ اگر مسافر تو بات سچی ہوگی. ہوا یہ کہ کفار قریش کے پاس جو بھی مسافر آیا اس نے آ کر یہی خبر دی کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور قرآن مجید کی ہے نا سورہ القمر، اس کی پہلی اور دوسری آیت ہی یہی ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. اور اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ اب دیکھیے جادو کہہ کر انکار کر دیا۔ اور ایک اور بھی روایت ہے، وہ ہے کہ کفار مکہ نا یہودیوں کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا اور سچا ہونا واضح ہو سکے، ہم تو انہیں جادوگر سمجھتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ جادو آسمان پر اثر نہیں کرتا، تم اس طرح کرو کہ ان کو کوئی آسمانی فرمائش کرو۔ چنانچہ انہوں نے خود ہی ان کو سکھلایا کہ تم جا کر یہ کہنا کہ چاند کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ چنانچہ بڑا خوش ہوئے کافر، اور جا کر انہوں نے یہی فرمائش نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی کہ آپ ہمیں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ فرمائشی معجزہ ان کا پورا کر دیا، بلکہ یہ جو ہے نا واقعہ ہوا نا جب، تو اس کے راوی جو ہے نا 6 صحابہ کرام ہیں، ایک نہیں 6 صحابی ہیں، بلکہ بعض نے تو اس کے ترک دیکھ کر نا کثرت دیکھ کر متواتر احادیث کا حکم لگایا ہے، اتنی احادیث ہیں اس کے بارے میں۔ انس بن مالک، جبیر بن مطعم، حذیفہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابہ کرام یہ چاند کے واقعے کا تذکرہ کرتے۔ ہاں یہ نا ہجرت سے کہتے ہیں تقریباً 5 سال پہلے، یوں کہہ لیں سن 6 ہجری میں حضرت عمر نے اسلام قبول کیا نا، تو اسے یہ اگلا سال 7ویں سال یہ واقعہ پیش آیا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے ہو جانے کا۔ اب ہوا یہ ہے کہ منکرین حدیث نے نا اس کا انکار کیا، توبہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں چاند کوئی 2 ٹکڑے نہیں ہوا۔ بھی قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی مراد ہے جیسے اللہ تعالیٰ آخرت کا ذکر صیغہ ماضی سے کرتے ہیں، یعنی کہ ماضی کہ گویا کہ وہ ہو گیا، اسی طرح یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا نہیں، قیامت کے نزدیک ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے، کئی اعتراضات ہیں، ہم 2-4 نقل کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ آگے نا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، جیسے اذا الشمس کوفرت، تو کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، جڑنے لگیں گے، زمین پر سخت زلزلہ آئے گا، پہاڑ اڑتے پھریں گے، تو یہ بات قرآن مجید نے جہاں پر ذکر کیا وہاں پر یہ نہیں ذکر کیا کہ کافر اس کو جادو کہتے ہیں۔ ادھر آگے ہے کہ اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھے تو منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے، یعنی کہ یہ اگلی آیت مبارکہ کریمہ ایک کفار کا جادو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ورنہ کافر اس کو جادو کیوں کہتے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو کتنے لوگوں نے دیکھا، بڑے لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رات کا واقعہ نہیں، دن کا واقعہ نہیں، رات کا واقعہ ہے۔ پھر وہ جدا ہوا، پھر مل بھی گیا، تو جس نے دیکھا دیکھ لیا، جس نے نہیں دیکھ سکا وہ نہیں دیکھ سکا۔ ہمارے ہاں وہ یہ اس وقت میڈیا جنتری تاریخ تو تھی نہیں کہ اعلان ہوتے، بلکہ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ سورج گرہن اگر لگا ہو نا چاند کو یا سورج کو، تو اتنے لوگوں کو پوچھیں لگا ہے سورج کو گرہن، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ تو آج کل میڈیا پر پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھی سورج کو گرہن لگنا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پتہ کر کے دکھائیں، ہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی لوگ اس سے جو ہے نا سورج گرہن اور چاند گرہن سے غافل ہوتے ہیں۔ اور
یہ نا پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے واقعہ ہوا تھا، ایسے جدا ہوا پھر جڑ گیا۔ یہ کہنا جی وہ جہاں تو ایک دن 2 دن رہا اور آتے تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں انہوں نے جادو کہہ کر انکار کر دیا تھا، یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ جادو کہہ کر انکار، کہتے ہیں یہ تو توبہ نعوذ باللہ بہت بڑا جادوگر ہے، دنیا میں جتنے جادوگر آئے ان کا جادو آسمان پر اثر انداز نہیں ہوا، توبہ نعوذ باللہ ان کا جادو جو ہے وہ آسمان پر اثر انداز ہو گیا، یہ بات انہوں نے کی تھی۔ اور کہتے ہیں جی تاریخ میں نہیں لکھا، اگر پھر تاریخ میں آنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سب سے مستند تاریخ حدیث کی ہے جس کے راوی بھی ہیں، تو یہ تاریخ حدیث بھی ہے اور تاریخ بھی ہے اور مستند تاریخ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کتاب ہے تاریخ کی، ہندوستان کی مشہور مستند تاریخ فرشتہ، اس میں یہ بات ہے کہ مالابار کے مہاراجا نے یعنی کہ ہندوستان میں یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہی واقعہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا تھا، ادھر تھا وہ تو ہاں ہاں۔ اور چوتھا اعتراض وہ کرتے ہیں جو معجزات کے منکر ہے، سر سید یہ ان کی ہے نا پرویزی گروہ، تو کہ کہتے ہیں کہ یہ جی خرق عادت ہے تو معجزہ تو ہو نہیں سکتا، وہ معجزے کے انکاری ہیں اصل میں، سر سید احمد خان پرویزی ہیں جی۔ اور عقل پرست طبقہ، ایک ہوتا ہے عقل پسند، ایک ہوتا ہے عقل پرست، ہم عقل پسند ہیں، عقل پرست نہیں ہے۔ اچھا اس کا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا دور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک چاند کو 2 ٹکڑے کر دے؟ پھر اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ کہکشائیں کیوں وجود میں آئی ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ بکھرتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں اور کئی کہکشائیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ یہ شہاب ثاقب، یہ آسمان سے ٹوٹا ہوا تارے کو تو کہتے ہیں، کبھی وہ آسمان پر رہتا ہے کبھی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ تو اگر دھماکہ ہوا ہے اور کئی کہکشائیں وجود میں آ گئی ہیں یہاں اپنے مرکز سے علیحدہ ہو کر پھر مل جاتی ہیں، تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھر کیوں نہیں مل سکتا جی؟ اب تیسرا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، یہ اصل میں نا غلب اسلام کی نا عظیم پشین گوئی ہے۔ یہ تیسرا واقعہ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں نا 2 بڑی بڑی حکومتیں تھیں، روم کی اور فارس والوں کی۔ تو رومی عیسائی تھے اہل کتاب، اور فارسی جو ہے نا مجوسی مشرک آگ کو پوجتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، یوں سمجھ لیں امریکہ اور روس آج کے دور میں یا چائنا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو خبر ملی کہ فارسی غالب آ گئے ہیں، یہ نہ صحابہ کرام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر گرا گزری بات۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں تھے، اور آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ آگ پرست اہل کتاب پر چلے نہیں مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ تو آگ کو پوجتے ہیں۔ تو آپ کی ہمدردیاں مسلمانوں کی اہل کتاب کے ساتھ تھی، اور مشرکین چونکہ خود بتوں کو پوجتے تھے، ان کی ہمدردیاں آگ کو جو پوجنے والے ہیں ان کے ساتھ تھیں۔ یہ ایسے ہی ہے، اس کی مثال جیسے آج میچ لگا ہو نا، ایک طرف ہندوستان ہو اور دوسری طرف امریکہ ہو یا کوئی بھی غیر مسلم ہی ہو، تو ہم کہیں گے ہندوستان والے نہ جیتے ہیں دوسرا جیت جائے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو مسلمان چونکہ کہتے تھے چلو نبیوں کے نام تو لیتے ہیں،
تو وہ کہتے تھے یہ فتح پائیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فارس غالب آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورہ الروم ہے نا، رومیوں کے بارے میں ہے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رومی جو ہے نا وہ مغلوب ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی نا پھر غالب آ جائیں گے چند برسوں میں. اور اقتدار اللہ ہی کے لیے پہلے بھی اور بعد میں. اور جب یہ رومی غالب آئیں گے تو اس دن مومن بھی خوش ہوں گے. اور یہ اللہ کی مدد ہے، جس کی وہ چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وہ نہایت غالب اور رحم کرنے والا ہے. یہ دیکھیے، یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ. یہ ہوتی ہے پشین گوئی کہ فارسی غالب آ گئے، رومی مغلوب ہو گئے، مشرکین مکہ خوشیاں کرنے ہیں، مسلمانوں پر اداسی طاری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل کی مکہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے پشین گوئی کی، یعنی کہ بتایا کہ یہ رومی پھر غالب آ جائیں گے. اور ہوا یہ کہ فرمایا کہ ڈبل خوشی ملے گی اس دن مومنوں کو. جب یہ آیات سے پہلے نا مجوسی لوگ اتنا وہ غالب آ گئے کہ غالباً کہتے ہیں وہ پورا مصر ایران ان کے قبضے میں چلا گیا. یہ جو آج کا مصر اور ایران ہے یہ مجوسیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا. اب جب یہ سورہ روم نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے اور بآواز بلند یہ آیات پڑھتے جا رہے تھے. مشرکین کو بڑا غصہ چڑھا. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے. توبہ نعوذ باللہ، آیات کوئی نہیں ہے. چند برسوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا کہ چند برسوں میں رومی پھر غالب آ جائیں گے، اگر تم شرط لگانا چاہتے ہو تو شرط لگا لو. کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط لگ گئی. بعض یہ کہتے ہیں یہ شرط کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، جو ہے نا وہ شرط حرام ہے جو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے. اور اگر وہ شرط جائز ہے جس میں حلال و حرام کا مسئلہ نہ ہو. شرط ہی ہے نا کہ بھی میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، مکان اپنا نا میری بیٹی کے نام لکھو. اب یہ حرام تو نہیں ہے. نکاح نامے پر ہوتا ہے نا کہ شرط کوئی پیش کرنا چاہتے ہو کہ بھی میں 2 تولے سونا لوں گی یا 5 تولے، طلاق اگر ہو گئی خدا نہ خواستہ تو اتنے میں پیسے لوں گی. تو یہ شرط ہی ہے تو جائز ہے. تو وہ شرط ناجائز ہے جو حلال و حرام کو ایک کر دے. اچھا، بات ہم کر رہے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مشرکین مکہ کے درمیان شرط لگ گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین تھا کہ رومی غالب آئیں گے. مشرکین نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ 3 سال سے لے کر 9 سال تک کی مدت کا وقت ہوتا ہے، تو اب وہ مدت طے کر لو جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے. کہتے ہیں 2 قسم کی روایات ہیں. ایک ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال کی مدت مقرر کی، لیکن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم نے 10 سے کم یعنی کہ 9 سال کیوں نہیں مقرر کی، کیونکہ بضع کا لفظ ہے نا، تو بضع کا لفظ 9 تک بولا جاتا ہے. 3 سے لے کر 9 سال کے عرصے کے درمیان
اللہ نے یہ کہا کہ رومی غالب آ جائیں گے، یعنی کہ 3 سال سے لے کر کم از کم 3 سال، زیادہ سے زیادہ 9 سال، سمجھے، یعنی کہ 9 سال آخری حد ہے، ان کے درمیان کسی بھی وقت رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں 9 سال جو ہے نا مقرر کرتا ہوں۔ اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ جب یہ 7واں سال شروع ہوا نا، یہ سورہ روم کو نازل ہوئے، 7واں سال تھا تو رومی غالب آ گئے، پشین کوئی سچی ثابت ہوئی۔ لیکن ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر مکہ میں اس وقت تھے ہی نہیں، وہ تو مدینہ میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مسلمان خوش ہوں گے۔ ہوا یہ کہ جس دن بدر کو فتح کیا نا، یعنی کہ جنگ بدر میں فتح ہوئی ہے 17 رمضان المبارک 2 ہجری، اسی دن یہ بھی خوشخبری مسلمانوں کو ملی کہ روم غالب آ گئے، سن 2 ہجری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 7واں سال مراد لیں تو یہ ہجرت سے وہی 5 سال پہلے کی بات ہے جب سورہ روم نازل ہوئی ہے۔ تو یہ 7واں سال کی ہم بات کر رہے ہیں مشہور، کہ 6 سن میں امیر حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور سن 7ویں نبوت میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، نجران کے عیسائی مسلمان ہوئے، اور جو ہے نا سورہ روم نازل ہوئی، اور پھر یہ جب جنگ بدر ہوئی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے نا مسلمانوں کو یہ خوشی عطا فرمائی۔ اس سے نا آخری بات کیا بات پتہ چلتی ہے، وہی بات بھائیو، ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس جی جو مشرک ہے نا وہ قابل نفرت ہے، ہم نے اس سے بس وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب دیکھیے جو یہودی عیسائی تھے نا، عیسائی تھے رومی، نسبت ہندوؤں کے، مشرکین کے، مجوسیوں کے، نبی علیہ السلام اور صحابہ چاہتے تھے رومی غالب آئے، لیکن جب رومیوں سے ٹکر ہوئی ہے تو پھر مسلمان کی تمنا مسلمان غالب آئے ہیں۔ یہ تقابل ہوتا ہے نا، یہ کم دشمن ہے، یہ زیادہ دشمن ہے، بڑا دشمن ہے۔ میں نے مثال دے دی، پھر دہرا دیتا ہوں کہ ہندوستان بھارت کا میچ ہو اور مقابلے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم ہو تو ہم کہیں گے نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ جیت جائے، بھارت نہ جیتے، حالانکہ وہ نیوزی لینڈ والے کوئی مسلمان ہے، مثال ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارے ہاں آ گیا نا کہ ہر مشرک قابل نفرت ہے، یہ نہیں بات ٹھیک۔ دیکھیے نا رومیوں کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور شرط لگا رہے ہیں کہ وہ غالب آئیں گے، اور خوش بھی ہوئے مومن، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، ادھر بدر کی فتح ہوئی ہے، ادھر یہ کامیابی ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔